مائک کھولیں گے آپ کی بھرپور تعلیم میں خدا کے کلام کو اور خدا کی خادمہ سسٹر فرزانہ کو ویلکم کرتے ہوئے دعائیں اور خدا کے کلام کو مسیح یسوع کے عظیم اور جلالی نام میں آپ سبوں کی سلامتی ہو، سننے والوں کی، اور خداوند کا چہرہ جو ہے، اس کا نور جو ہے وہ ہمیشہ ہم سبوں پر چمکتا رہے، آمین۔ کلام خدا میں سے آج ہم سب اپنی زندگیوں کے لیے مل کر سیکھنے والے ہوں گے۔ چند لمحوں کے لیے کلام خدا میں سے زبور کی کتاب، اس کا چیپٹر 47 اور اس کی ہم 7ویں آیت پر غور کریں گے۔ یوں لکھا ہے اس میں، کلام خدا میں رقم ہے، کیونکہ خدا ساری زمین کا بادشاہ ہے، عقل سے مدہ سرائی کرو۔ خدا کے پاک کلام کی پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو۔ یہاں پر ہم اس بات کو دیکھتے ہیں، خدا کا بندہ بیان کرتا ہے، کیونکہ خدا ساری زمین کا بادشاہ ہے، عقل سے مدہ سرائی کرو۔ سم ٹائم ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس سب کچھ ہے تو ہمیں خدا کی ستائش کرنی چاہیے، اس کی پرستش کرنی چاہیے، اس کی حمد کرنی چاہیے۔ لیکن پالوس رسول کی جب ہم اس بات کو دیکھتے ہیں جو خدا کے کلام میں لکھی گئی ہے کہ ہر حال میں اس کی شکر گزاری کرو، اس کی مدح سرائی کریں، اور اس کے لیے ہمارے پاس بڑا خوبصورت خدا کے کلام میں سے ہمیں حوالہ ملتا ہے۔ کلام خدا میں سے رومیو اس کا 8واں باب اور اس کی 28ویں آیت کو جب ہم پڑھتے ہیں تو یوں لکھا ہے، اور ہم کو معلوم ہے کہ سب چیزیں مل کر خدا سے محبت رکھنے والوں کے لیے بھلائی پیدا کرتی ہیں، یعنی ان کے لیے جو خدا کے ارادہ کے موافق بلائے گئے ہیں، آمین۔ یعنی کہ وہ لوگ جو خدا کے ارادہ کے موافق بلائے جاتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ خدا کی مدح سرائی کس طرح سے کرنی ہے، عقل کے ساتھ اس کی مدح سرائی کرنی ہے، اور مدح سرائی ہم اس کی ستائش، اس کے لیے ہم ایک ایگزامپل کو بھی دیکھتے ہیں۔ جب ہم ایک کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں، ستائش کی قوت، تو اس میں سے ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے کہ ایک خاتون ہے اور ان کی بیٹی جو ہے وہ ڈانسر ہے، وہ نائٹ کلب میں جو ہے وہ ڈانس کرتی ہے، اور جب تقریباً 10 سال ہو گئے، وہ مسلسل خدا کی حضوری میں اس کے لیے التجا کر رہے ہیں، منت کر رہے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں، اور جب اس کی ملاقات ایک خدا کی خادمہ سے ہوتی ہے تو وہ اس خادمہ سے کہتی کہ میں چاہتی ہوں کہ آپ میری بیٹی کے لیے دعا کریں، اور جب وہ خادمہ اس ماں سے، اس خاتون سے کہتی ہے کہ آپ جا کر خدا کی ستائش کرنا شروع کر دیں، اس کی مدح سرائی کرنا شروع کر دیں، وہ اس بات کو جان نہیں پاتی، اور وہ آ کر اپنے گھر میں آ کر اس بات کا ذکر کرتی ہے کہ کیا میری بیٹی ڈانس کرتی ہے، یہ اتنا برا کام ہے، تو کیا میں اس کام کے لیے ستائش خدا کی کرنا شروع کر دوں؟ کیا میں اس کام کے لیے شکر گزاری کرنا شروع کر دوں؟ خدا تو ایسا نہیں چاہتا۔ اور اس کے ہسبینڈ نے اس سے کہا کہ اگر خدا کی خادمہ نے آپ کو یہ ایڈوائز کی ہے، یہ کہا ہے کہ خدا کی مدح سرائی کرنا شروع کر دے، تو ہمیں شاید، میں سمجھتا ہوں کہ اس کی مدح سرائی کرنی چاہیے، کیونکہ ہمیں اس کوئی نقصان بھی نہیں ہے۔ اور جب اس رات وہ میاں اور بیوی خدا کی حضوری میں بیٹھتے ہیں اور وہ اس بات کا خداوند کی حضوری میں اقرار کرتے ہیں
اور اس کی ستائش، اس کی مدح سرائی عقل کے ساتھ شروع کرتے ہیں کہ اے خدا، بے شک تو ہم سے پیار کرتا ہے اور تو نے ہمیں بلایا ہے، اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ تو ہم سے زیادہ بڑھ کر ہماری بیٹی سے پیار کرتا ہے۔ اور وہ اس رات خداوند کی طرف سے انہیں تسلی ملتی ہے۔ اسی طرح چند دن گزرتے ہیں اور ایک دن ایسا آتا ہے، ایک ہفتے کے دوران ہی اس کلب کے سامنے سے ایک نوجوان گزرتا ہے، اور وہ نوجوان اس کلب میں جاتا ہے اور وہ اس ڈانسر بیٹی سے ملتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ سے خدا پیار کرتا ہے، اور وہ سب کچھ چھوڑ کر اسے کہتی کہ آپ میرے پاس بیٹھیں، میں نے بہت سارے لوگوں کی باتیں سنی ہیں لیکن مجھے کبھی کسی نے یہ نہیں کہا کہ خدا آپ سے پیار کرتا ہے۔ میں بہت سارے نوجوانوں کے ساتھ میں نے وقت سپینڈ کیا ہے لیکن کسی نے مجھے یہ نہیں بتایا، لیکن اس نے کہا کہ خدا آپ سے پیار کرتا ہے۔ اور جب وہ خدا آپ سے پیار کرتا ہے تو وہ بیٹی کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو جاتے ہیں، اور وہ وہیں بیٹھ کر اپنے گناہوں، اپنی غلطیوں کا اقرار کرتی ہے اور کہتی ہے کہ میں اپنی نجات کو ابھی قبول کروں گی۔ اور جب وہ واپس آتی ہے اس رات تو وہ اپنے ماں کے گلے لگتی ہے، اسے بتاتی ہے، اور اس نے جب پوچھا کہ تجھے یہ سب کس نے بتایا تو اس نے کہا کہ ایک نوجوان میرے کلب میں آیا اور اس نے کہا کہ خدا تجھ سے پیار کرتا ہے، اور میں نے جب اس سے پوچھا کہ تو میرے پاس کیسے آیا تو اس نے کہا کہ جب میں اس کلب کے پاس سے گزر رہا تھا تو خدا کے روح نے مجھے ہدایت دی کہ جا اس کلب میں اور جو یہاں کی ڈانسر ہے اس سے بول کے خدا کرتا ہے۔ کبھی کبھی ہمارے سب کچھ ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ ہم اس کی مدح سرائی کریں، جب سب کچھ اچھا چل رہا ہوتا ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ اس کی ستائش کریں، لیکن جب ہم اس کے ارادہ کے موافق بلائے جاتے ہیں تو ہم پھر کسی بھی حالات میں کیوں نہ ہو خداوند ہمیں وہاں سے نکالنے کی قدرت رکھتا ہے، لیکن اس کے لیے لازم اور ضروری ہے کہ ہم اس کی ستائش کریں، اس کی پرستش کریں، کیونکہ جن سے خدا محبت رکھتا ہے، پیار رکھتا ہے، بہت ساری چیزیں زندگی میں ایسی ہو رہی ہوتی ہیں کہ شاید آپ سمجھتے ہیں کہ یہ تو بہت غلط ہو رہا ہے، ایسا تو ہونا نہیں چاہیے، لیکن وہی کام، وہی چیزیں آنے والے وقت میں خدا کی قدرت کے کاموں کو ظہور میں لے کر آ جاتے ہیں، اور ہم خدا کی قدرت کے کاموں کو دیکھتے ہیں اور وہ ایک بڑی گواہی بنتی ہے۔ اسی لیے ہمیں بڑی عقل کے ساتھ اس کی ستائش کرنی ہے، اس کی حمد کرنی ہے، کیونکہ خدا ہم سے محبت کرتا ہے، اور بہت ساری چیزیں جو ہیں ہم ان چیزوں کو سمجھ نہیں پاتے، لیکن جب ہم سب کچھ خداوند پر چھوڑ دیتے ہیں، اس کی صرف ستائش کرتے ہیں، اس کی صرف مدح سرائی کرتے ہیں اور اس کو مبارک کہتے ہیں، تو پھر خدا زندگیوں میں عجیب اور گہرے اور بڑے بڑے کام کرتا ہے۔ ایک میں آپ سمجھتے ہوں گے شاید یہ تو بہت توڑ پھوڑ ہو رہی ہے، لیکن یہ خداوند کا طریقہ کار ہے۔ آپ جب گھر بنانا شروع کرتے ہیں، آپ جب کلر کرنا شروع کرتے ہیں نئے طور سے، تو پرانے کلر کو جو ہے اتارا جاتا ہے، اگر گھر بناتے ہیں تو اس کو توڑا جاتا ہے۔ اسی طرح جب ہم خداوند کے ارادہ کے موافق بلائے جاتے ہیں
تو خداوند بھی پھر ہمیں اپنے طور سے بناتا ہے، اپنے طریقے سے بناتا ہے، اور وہ ساری چیزیں ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ توڑ پھوڑ ہو رہی ہے، یا ہمیں لگتا ہے کہ نقصان ہو رہا ہے، ہمیں لگتا ہے کہ مشکلات آ رہی ہیں، ہمیں لگتا ہے کہ پریشان ہیں، لیکن انہی پریشانیوں میں خداوند ہمارے لیے بھلائی کے کام کر رہا ہوتا ہے، انہی مشکلات میں خداوند ہمیں قوت عطا کر رہا ہوتا ہے کہ ہماری نگاہیں اس پر لگی رہیں اور ہم اس کے عجیب کاموں کو دیکھ سکیں۔ اس لیے مدح سرائی کرنا، اس لیے ستائش کرنا بہت ضروری ہے، اور عقل کے ساتھ، دانائی کے ساتھ، اور اس میں مسرور رہنا ہے۔ جب ہم اس میں مسرور رہتے ہیں، اس کی پرستش کرتے ہیں، تو پھر خداوند جو ہے، اگر ہم اس کے علاوہ، کیونکہ خداوند ہم سے محبت کرتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ ہر زندگی اس کے آسمان کی بادشاہی کا وارث بنے۔ وہ کسی ایک کی بھی ہلاکت نہیں چاہتا، کسی ایک کی بھی۔ اس لیے ہمیں بڑی عقل کے ساتھ اس کی مدح سرائی کرنی ہے، اس کی ستائش کرنی ہے، اور ان چیزوں کو ہم نے ایکسپٹ کرنا ہے جو ہمیں وقتی طور پر تو شاید اچھی نہیں لگ رہی ہوتی، شاید ہم اس سے سمجھ رہے ہوتے کہ ہمارا لوس ہے، لیکن وہی چیزیں ہمارے لیے بھلائی پیدا کرتی ہیں، اور جب ہماری نگاہیں اس پر لگی رہتی ہیں، ٹکی رہتی ہیں، تو پھر ان تمام حالاتوں میں خداوند ہمیں سنبھالتا ہے۔ سو آئیے ہم ہر حال میں اس کی ستائش کرنا سیکھیں، ہر حال میں اس کی مدح سرائی کرنا سیکھیں، ہر وقت اس کی پرستش کرنا سیکھیں۔ جب اس کی ستائش کریں گے، اس کی حمد کریں گے، تو وہ ہمیں ان تمام مصیبتوں میں جن میں شاید ہم گرفتار ہیں، ہم پھنسے ہوئے ہیں، ان میں سے وہ نکالنے کی قدرت رکھتا ہے۔ سو خداوند آج کے کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو برکت عطا کرے، آمین۔